بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے: علم نافع، حلال طیب پاکیزہ رزق اور اعمال مقبولہ۔ سب سے پہلے علم نافع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من جانب اللہ ہادی ہیں، اسی طرح ان کی لائی ہوئی شریعت اور عطا کی ہوئی ہدایت بھی نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال باران رحمت سے دی ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب العلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی ہے جو زمین کو سیراب کرتی ہے۔ ایک زمین اچھی ہے جو پانی قبول کرتی ہے اور خوب سبزہ اور ترکاریاں اگاتی ہے، اور دوسری زمین اجادب یعنی پستی ہے جو پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ اس سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود سیراب ہوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور زراعت کرتے ہیں۔ تیسری زمین قیعان ہے یعنی سنگلاخ ہے، نہ تو پانی کو روک پاتی ہے نہ گھاس اگاتی ہے۔ یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور میرے لائے ہوئے علم سے فائدہ اٹھایا، خود علم حاصل کیا، دوسروں کو تعلیم دی۔ اور اس کی مثال ہے جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اللہ نے میرے ذریعے جو ہدایت بھیجی اس نے اسے قبول نہ کیا ہو۔ علم نافع انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی باقی رہتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ انسان خود تو مر جاتا ہے مگر اس کا فیض جاری رہتا ہے، دوسرے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، یا ایسی نیک و صالح اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ علم نافع کی وسعت اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ علم نافع دونوں طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم جو آخرت کے لحاظ سے نفع بخش ہو، نجات کا ذریعہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ دکھائے، ہدایت اور سعادت کی منزل آسان کرے۔ یہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اس کے حامل انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا آخری سرچشمہ ہے۔ دوسرا علم نافع وہ ہے جو دنیا گزارنے کے کام آتا ہے، انسانی زندگی کی تعمیر و ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم بالسعی ہے جو انسان کو مشاہدہ، تجربہ اور کوششوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ انسانی تلاش و تحقیق کی پیداوار ہے۔ دینی علوم کی افادیت دائمی ہے جبکہ عصری علوم کی افادیت زمانے اور ملک کی ضرورت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ علم ریاضی، علم کیمیا، ارضیات، حیوانیات، طبعیات، سماجیات، صحت، نفسیات، بحریات، فلکیات، شماریات اور اپلائیڈ سائنس اور ٹیکنالوجی سب مفید علوم کا حصہ ہیں۔ انسانی کوششوں سے یہ حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن اور کائنات کی ترقی ان علوم سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرمایا: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رنگ برنگے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ رنگ کی، اور ان کے رنگ طرح طرح کے ہیں اور شدید کالے ہیں، اور آدمیوں اور کیڑوں میں حیوانات بھی ہیں، اس طرح مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں کہ جو علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ مذکور آیت میں جن مضامین کا تذکرہ ہے وہ آج کے تعلیمی ماحول میں دنیاوی علوم سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تذکرہ ہے موسم کا، پھل پھول، ان کے رنگ، پہاڑ، ان کی اقسام، حشرات الارض اور حیوانات کا، انسان اور اس کے رنگ روپ کا۔ یہ سب موسمیات، ارضیات، زراعت، حیوانیات اور عمرانیات کے علوم ہیں۔ ان علوم سے جو لوگ اللہ کی معرفت اور خشیت حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ نے علماء کے لقب سے نوازا ہے، کیونکہ یہ سب علوم انسانی تمدن کو آگے بڑھاتے ہیں اور خالق کائنات کی معرفت کا حوالہ ہے۔ ان علوم کی افادیت کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان علوم کو حاصل کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت پوشیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو کچھ تو بنیادی تعلیم دی جائے جو لازمی ہو، اور دیگر علوم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہوں جو کسی بھی وقت اس کے کام آ سکتی ہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو پڑھو، کیونکہ اس میں تقریباً تمام علوم کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا اسوہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ان مفید علوم میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور انسانی دریافت کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ رہتا ہے۔
انبیاء کرام علیہم السلام ان کے عہد کی انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی انہیں علم سے نوازا گیا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو جہاد رانی کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کے مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو شفایاب کرنے کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو آلات و حرب و ضرب بنانے کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سمجھنے کے لیے خصوصی علوم سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دلیل القدر نبی تھے، ان کے آخرت کے علم کے علاوہ انسانوں کی مادی نفع رسانی کا علم بھی دیا گیا۔ انہوں نے ایمانداری، وفاداری، عفت و پاک دامنی کی پاداش میں ظلم و ستم کا سامنا کیا اور طویل عرصے تک قید و بند کی مشقت برداشت کی۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے حیران کن خواب دیکھا اور اس کی تعبیر وزیروں، مشیروں اور دانشوروں سے پوچھی مگر کوئی نہ بتا سکا۔ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے خواب کی برمحل تعبیر سن کر یوسف علیہ السلام کو اپنا محرم راز بنا لیا۔ اس تعبیر کے مطابق 7 سال کے بعد ملک مصر میں طویل قحط سالی آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے خزانے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے علم و امانت سے پورے ملک میں رسد رسانی اور غلے کی فراہمی کا نظم کیا، جس سے 7 سالوں تک خوفناک قحط اور خشک سالی کا اثر کم ہو گیا۔ مصیبت کے مارے ہوئے انسانوں کو زندگی مل گئی اور موت کا لقمہ بچنے سے وہ بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود قید و بند کے ستم رسیدہ تھے، اپنے کرم فرماؤں سے زخم کھائے ہوئے تھے، مگر انسانوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو اپنا غم بھلا دیا اور اپنے علم سے لوگوں کو راحت رسانی کا کام کیا۔ اپنے وجود اور اپنے علم کو لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان علوم کے ذریعے ملک کو بربادی ہلاکت سے بچایا۔ یہ علم نافع کی بہترین مثال ہے۔ درسگاہ نبوت کی یہ تعلیم انسانوں کو روشنی بخشتی ہے کہ وہ ان علوم کو حاصل کریں جس سے انسانوں کی مشکلات دور کی جا سکتی ہیں، ان کو زندگی، صحت اور راحت عطا کی جا سکتی ہے، نیز اپنی صلاحیت اور لیاقت کو لوگوں کی نفع رسانی کے کام میں لگائے۔ علم نافع کے ساتھ عمل نافع کی بھی قرآن کی نظر میں یکساں ضرورت ہے۔ دوسرے انسان کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو تکلیف و بیماری سے شفا پانے میں مدد کرنا انسان کا مشن ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم کا حصہ ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ ضرور نفع پہنچائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خاص طور پر خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں دوسروں کے لیے نفع رساں تھی۔ آج بھی بڑے بڑے مدارس، یتیم خانے، شفا خانے اور اوقاف کے ادارے مسلمان کی نفع رسانی کے عمل سے قائم ہیں۔ نفع رسانی کا تیسرا پہلو دعوت دین ہے۔ انسانوں کو دنیا کی مشکلات کے ساتھ ساتھ آخرات کی مشکلات سے بچانا اور ان کو نجات کا راستہ دکھانا، نار جہنم سے بچانا اور رضا الہی سے ہمکنار کرانا سب سے بڑی نفع رسانی ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کو عذاب جہنم سے نجات کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے وہ سماج کا بہترین انسان ہے۔ قرآن پاک اس بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ علم غیر نافع وہ علم کہ جو بندے کو اپنے مالک حقیقی تک نہ پہنچائے، جس سے انسان کو معرفت حق حاصل نہ ہو۔ ایسا علم جس سے انسان کو حقیقی فائدہ نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے، جس سے معلومات کا ذخیرہ تو ہوتا ہے لیکن قلوب کے لیے نفع نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔